اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں بڑے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا، مگر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ غور کیجئے کہ جب ان کے والد سمیت پوری قوم اور بادشاہ وقت نے پیغام حق سنانے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو باطل پرستوں کا یہ خطرناک فیصلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکا۔ پھر جب بڑھاپے کی عمر میں دعاؤں اور ہزار تمناؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو انہیں بالکل بچپن ہی میں اپنے سے جدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نام پر قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ سب ایسے سخت مراحل تھے کہ جہاں بڑے سے بڑے جوان مرد کے قدم بھی ڈگمگانے لگتے ہیں، مگر قربان جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور جذبہ اور اطاعت پر کہ حکم ملتے ہی اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک وفادار انسان کی طرح جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے۔ یقیناً ان کی یہ بے مثال اطاعت فرما برداری پوری امت کے لیے ایک بہترین نمونہ اور عبرت ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عبد المطلب کے خاندان میں 40 آدمی تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی۔ ان میں بعض تو اتنے مضبوط تھے کہ اکیلے ہی پوری بکری کھا جایا کرتے تھے، اور 8 سیر دودھ پی جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا آٹا اور بکری کا 1 پیر پکوایا۔ اسی میں ان سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور روٹی بچی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 آدمیوں کے پینے کے لائق ایک بڑے پیالے میں دودھ منگایا اور سب کو بلایا۔ ان تمام لوگوں نے دودھ سیر ہو کر پیا، پھر بھی پورا دودھ بچ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیا ہی نہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ کو کتراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ فائدہ: داڑھی اسلام میں شعار میں ہے اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، اس لیے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ کپڑے اتارنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات کی آنکھوں اور انسان کے سطر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب مسلمان کپڑا اتارنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے لباس اتارتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب کپڑا اتارے تو بسم اللہ پڑھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ان کا حکم نہ مان کر تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار رکھا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک کو دوسرے پر مرتبہ کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتے رہیں۔ آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجہ کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے لیے 80,000 خدمت گزار ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی اور ایک موتی زبرجد اور یاقوت سے بنا ہوا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی مقام جابیہ سے مقام صنعاء کے مانند ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سنترے کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ فائدہ محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے مومن کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی دولت دی گئی ہو تو تم اس کے پاس رہا کرو، اس لیے کہ وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے۔